تو وہی بالغ ہونے کے بعد سب سے بڑی ڈیوٹی اور ذمہ داری مسلمان پہ کیا آتی ہے؟ نماز۔ پھر 14 سال کی عمر میں بالغ بلوغت کو پہنچتا ہے تو اس پہ روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ پیسے آنے لگے، جاب کرنے لگے، کمائی کرنے لگے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور اگر استطاعت موجود ہے، صاحب استطاعت ہے، پھر اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہیں فرائض، یہ ہیں تو بھئی فرائض کی طرف آپ کی توجہ ہی نہیں، تو دوسری چیزوں کے پیچھے میں اور آپ ہماری دوڑ لگی ہوئی ہے، تو ہم اپنا بہت نقصان کر بیٹھے ہیں۔ اس لیے بزرگ کہا کرتے تھے کہ صبح کو بھولا شام کو گھر آ جائے اسے بھولا نہیں کہتے۔ اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے کہ نوجوان نسل کدھر جا رہی ہے، اس کا اخلاق تباہ ہو رہا ہے، نوجوان نسل کے کردار کو مسخ کیا جا رہا ہے، عقائد پر ایک یلغار ہے ہر طرف سے، یہود و نصارہ کی طرف سے، ہنود کی طرف سے، ملحدوں کی طرف سے، گمراہوں کی طرف سے، بد مذہبوں کی طرف سے، بدعقیدہ لوگوں کی طرف سے امت مسلمہ کے عقائد پر یلغار ہے، حملہ آور ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، جب آدمی پہ حملہ ہو جائے، آپ گلی میں جا رہے ہیں تو چاروں طرف سے آپ پہ حملہ ہو جاتا ہے، تو بچنے کی کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ انٹرنیٹ کے ذریعے آپ پہ حملہ آور ہیں، کون؟ یہود و نصارہ۔ وہی نہیں جو گلی میں پکڑ کر کے آپ کی پٹائی کرے، وہی حملہ آور ہے۔ یہ اس سے زیادہ خطرناک حملہ ہے، یہ اس سے زیادہ، جو ہمارے عقائد یعنی عقیدوں پر حملہ آور ہے، ہمارے اعمال پر، ہمارے اخلاق پر، ہمارے کردار پر، ساری شیطانی قوتیں حملہ آور ہو چکی۔ لوگ دین سے بیگانہ ہونا شروع ہو گئے، اور یہ دور آ گیا کہ نماز کے بارے میں شکوک و شبہات، نماز کے بارے میں شکوک و شبہات، واجبات کے بارے میں شکوک و شبہات، سنتوں کے بارے میں شکوک و شبہات۔ والدین پریشان ہیں، والدین پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں بچہ انٹرنیٹ دیکھ رہے ہیں۔ ان سے پوچھا بھائی آپ نے یہ قرآن کی کس آیت میں پڑھا ہے بیٹا؟ کون سی حدیث ہے؟ کہتا نہیں انٹرنیٹ پہ دیکھا میں، دیکھیں۔ تو جو کہہ رہا ہے کیا وہ سچ کہہ رہا ہے؟ ایک بات میری آج غور سے سن لو، یہ کہتے ہیں جی فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، گمراہی جس طرح پھیلائی جاتی ہے، کتاب نکال کر میں آپ کو دکھا دوں یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، ذرا کیمرہ ادھر گھمانا، یہ لکھا ہے۔ میں ایک اصول آپ کو بتاتا ہوں، کتابوں میں تو ہر قسم کی چیزیں آپ کو ملیں گی، ایک ہوتا ہے قول مقبول، ایک ہوتا ہے قول مردود۔ مشکل لفظ تو نہیں ہے، قول اور ایک قول لکھا ہے کتاب میں، یہ کیا دلیل ہوئی؟ فلاں کتاب اس کا صفحہ اتنا اور سطر اتنی اور فلاں۔ ایک اصول ذہن میں رکھو، یہ دینی مدارس میں پڑھنے کا یہ فائدہ ہے، یہ نہیں کہ آپ کوئی کتابڑی اٹھا کے میرے پاس لے آئیں تو چھوکرا لے آئیں گے اور کہے جی یہ کتاب کے اندر لکھا ہے۔ بھئی کتاب میں تو لکھا ہے، لیکن کاش تم نے دین سیکھا ہوتا کچھ باتیں۔ میرے پاس ایک آدمی کتابڑی لے کے آ گیا، یہ لکھا ہے۔ میں کہ بتاؤ قول مردود کیا ہوتا ہے، قول مقبول کیا ہوتا ہے؟ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، وہ کی ہوندا ہے جی؟
یہ کیا بات ہے؟ آپ نیٹ کے ذریعے بیڑا غرق کر رہے ہیں عقیدے کا۔ یہ فلاں نے لکھا ہے، یہ کتاب ہے، یہ جلد ہے، یہ فلاں محدث ہے، یہ مفسر ہے، لکھا ہے، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے یہ قول مردود ہے یا قول مقبول ہوگا تو اسے لیا جائے گا، اسے اس کے مطابق کیا جائے گا۔ قول مردود ہو تو رد کر دیا جائے گا۔ مردود کا لفظی معنی ہے رد کیا ہوا۔ مردود کا معنی ہے، میں نے کہا بیٹا یہ جو تو قول لے کے آیا نا کتابڑی میں، اس کو حضور کی ظاہری حیات طیبہ سے آج تک پوری امت کے اکابر و اسلاف نے اسے رد کر دیا ہے۔ لکھا ہے، لکھا، لیکن اسے کسی نے قبول ہی نہیں کیا۔ پوری امت میں کسی امام نے اسے، ہر ایک نے اسے رد کیا ہے، رد کیا ہے۔ لہذا جب کتاب کوئی لے کے آئے گا تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ یہ قول مردود تو نہیں، تو ہم پھر کہیں گے بھائی قول مقبول لے آؤ۔ ایک اصول ذہن میں رکھیں، آج کے ان کلپ چڑھانے والوں کو جن کو نہ قرآن شریف ناظرہ نہیں پڑھنا آتا، کسی عربی عبارت کو پڑھ نہیں سکتا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا۔ اگر کسی بزرگ کی بات کریں کہ غوث پاک نے فرمایا، داتا صاحب نے، تو کہتے ہیں یہ تو بابوں نے فرمایا۔ میں نے کہا یہ بابا نہیں تمہارا، جو سب سے بڑا بابا تو وہی ہے جس کو تم فالو کر رہے ہو۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی اگر ہمارے پاس کوئی ریفرنس لے کے آتا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ قول مردود ہے یا قول مقبول ہے۔ قول مقبول ہوگا تو سارا آنکھوں پر، قول مردود ہوگا تو رد ہوگا۔ قول مقبول ہو، قول محبوب ہو، جسے امت نے اختیار کیا ہے۔ اور ایک تیسرا لفظ یاد کر لیں، قول مقبول اور قول مردود، یہ سمجھ گئے نا؟ بھائی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے لکھا ہے، لیکن قول مردود ہے یا مقبول ہے؟ تیسری چیز یہ دیکھی جاتی ہے، بس اتنی ڈوز دینی چاہیے جس سے آپ اسے ہائی پوٹینسی کی دوائی دے دیں تو پھر خرابی پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ بھائی تین باتیں اگر آپ نے ذہن میں رکھ لی، کوئی کلپ شلپ اثر انداز نہیں ہو گئے۔ وہ کتاب قرآن شریف اٹھا کے ایسے آپ کو دکھانے سے کیا ہوتا ہے؟ کتاب دکھا کے یہ تاثر دینا کہ شاید یہ ساری بات قرآن میں لکھی ہو، تو ایک بات بھی قرآن شریف میں نہیں جو وہ کہتا ہے۔ تیسرا ہوتا ہے تعامل امت، تے عین الف میم اور لام، تعامل۔ اگر کوئی کہے کہ جی میں یہ کام کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، کسی کے کہنے پہ کوئی کام شروع کر دیتا ہے، کسی کے کہنے پہ کوئی کام شروع کر دیتا ہے، یا کسی کے کہنے پہ کوئی کام چھوڑ دیتا ہے، تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق جو پہلے مسلمان ہیں، سب سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، امام حسن مجتبی، خلفائے راشدین 5 ہیں، صحابہ کرام 1.25 لاکھ ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ خلفائے راشدین 5 ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، اور صحابہ کے بعد تابعین ہیں، تابعین کے بعد تبع تابعین ہیں۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ خلفائے اربعہ اور خلفائے خمسہ، کیونکہ خلفائے راشدین تو 5 ہیں، اس لیے ان کا کیا عمل رہا ہے،
ان کا عمل اس معاملے میں کیا تھا؟ کیا انہوں نے اس بات پر عمل کیا یا اسے چھوڑ دیا؟ امت کا تعامل کیا، امت کس بات پر متفق رہی ہے؟ اور پھر 1400 سال پیچھے جا کر آج کے دور تک پوری تاریخ اسلام پر نظر دوڑائی جائے گی، آئمہ مجتہدین جو دین کی تعبیر بتانے والے ہیں، ان کا دیکھا جائے گا کہ ان کا اس بارے میں کیا قول ہے، انہوں نے کس چیز کو اختیار کیا ہے۔ 3 یا 4 چیزیں سامنے آتی ہیں تو جن کو 1400 سال سے امت نے اختیار کیا ہوا ہے اسے کہتے ہیں تلقی قبول، تلقی امہ بالقبول، کہ امت نے کس بات کو قبول کیا ہے، قول مردود، قول مقبول، تعامل امت اور تلقی قبول۔ یہ دیکھا جائے گا کہ امت جو ہے اس نے کن باتوں کو قبول کیا ہے۔ لہذا اپنے عقائد بچانے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ آج کا ایک خاص سبق، ایک خاص تعلیم، ایک خاص ترکیب میں نے آپ کو بتا دی۔ لہذا یہ جو یلغار ہے نا عقائد پر، اس سے بچنے کا یہ طریقہ اور راستہ ہے۔ دوسری یلغار ہے ہمارے اخلاق پر اور ہمارے معمولات پر، معمولات اہل سنت۔ یہ جو ہم میلاد شریف بناتے ہیں، 11ویں شریف کرتے ہیں، عرس کرتے ہیں، آقا کریم پر درود شریف پڑھتے ہیں، جو ہماری پہچان ہے، جو باتیں، اسے کہتے ہیں معمولات اہل سنت۔ یہ اصطلاحات ہیں، ٹیکنیکل اصطلاحات، انہیں یاد کیا کریں، معمولات اہل سنت۔ من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے تصور ہوگا۔ جو کام رافضیوں والے کرے گا وہ رافضی تصور ہوگا، جو خارجیوں والے کام کرے گا وہ خارجی تصور ہوگا، جو یہودیوں والے طریقے اپنائے گا وہ ان میں شمار ہوگا، جو نصرانیوں کے طریقے، من تشبہ بقوم، جس سے مشابہت کرو گے تو یہی سمجھا جائے گا کہ آپ بھی انہی میں سے ہیں۔ منہم، منہم بھی ایک اصطلاح ہے، اس کا لفظی معنی ہے ان میں سے، ان میں سے، وہ ہمارے میں سے نہیں، پھر ان میں سے ہے۔ لہذا عقائد اور اعمال دو چیزیں، ایک عقائد اور ایک، بھائی عقیدے میں بھی ایک نمبر، عقیدے میں بھی اور اعمال میں بھی پھر ایک نمبر۔ اگر عقیدے میں ایک نمبر ہے اور عمل میں وہ 2 نمبر کیا، وہ تو بہت نیچے چلا گیا، وہ قبول نہیں ہوگا۔ اگر اعمال میں 1 نمبر پہ ہے، عقائد میں گڑبڑ ہو گئی ہے، وہ بھی سمجھو زیرو ہو گیا۔ ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ایک عقیدہ اور ایک عمل۔ قرآن مجید میں اسے اولیاء کرام کی جہاں اللہ کریم نے عظمت بیان کی، وہاں اللہ کریم نے ان کی پہچان بیان کی۔ اولیاء اللہ کی جہاں پہچان بیان کی، وہاں دونوں چیزوں کا ذکر کیا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، الذین آمنوا عقیدہ ہے، کانوا یتقون عمل ہے۔ تو عقیدے میں بھی افضل و اعلیٰ ہو اور عمل میں بھی افضل ہو، صراط مستقیم پہ چلنا، سیدھے راستے پہ چلنا۔ اس لیے یہ حقائق ہیں، سب سے پہلے اپنے عقائد و نظریات وہ رکھو جو حضور کے صحابہ کرام کے دور سے آج تک امت کی غالب اکثریت جن عقائد و نظریات پہ رہی ہے،
آئمہ کرام کو دیکھا جائے گا، مجتہدین کو دیکھا جائے گا، مفسرین کو دیکھا جائے گا، محدثین کو دیکھا جائے گا۔ لہذا میری بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا، اس پہ مضبوطی سے قائم رہو، اس پہ مضبوطی سے، کسی کے کہنے پہ اپنا عقیدہ خراب نہ کرو۔ یہاں زیادہ تفصیل سے میں بات نہیں کرتا، آج کل بڑا محتاط ہو کے گفتگو کرتا ہوں، اس لیے یہ بات سمجھیں کہ جس ڈاکٹر پہ آپ کا اعتماد ہی نہیں، اس کے پاس آپ علاج کرانے جاتے ہیں۔ کتنے ایک بستی میں یا ایک شہر میں کتنے ڈاکٹر ہیں، کتنے ہاسپٹل ہیں، آپ وہیں جائیں گے جہاں آپ کا دل ٹھکتا ہے۔ ایسے ہی بچہ ہونے والا ہو تو ہر لیڈی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جایا جاتا، جس پہ پھر اعتماد ہوتا ہے لوگ اسی سے رجوع کرتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کا تعلق اہل سنت و جماعت سے، آپ کا تعلق یا رسول اللہ کہنے والی جماعت سے، آپ کا تعلق ملاشری منانے والوں سے ہے، تو آپ ادھر ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ کیا آپ کے مسلک، آپ کے عقیدے میں ایسے اللہ والے موجود نہیں ہیں؟ لیکن ان کی طرف اگر کوئی رجوع ہی نہ کرے تو ادھر ادھر کی باتیں سنا کر کے، جس کو ناظرہ قرآن شریف پڑھنے نہیں آتا، جو کو عربی عبارت پڑھنے کے قابل اور لائق ہی نہیں ہے، تو اس سے متاثر ہو جانا۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، غور و فکر کرو اور سوچو۔ ہر مہینے ہم یہاں نعرے لگانے کے لیے نہیں آتے، نہ کوئی شور شرابہ کرنے آتے ہیں، نہ ہمارا کوئی اور مقصد ہے۔ ہم تو اس حضور کی غلاموں کو جمع کرنا چاہتے ہیں کہ آؤ یار، ایک مرکز پہ جمع ہو جاؤ، اور وہ مرکز وہ ہے جو یا رسول اللہ کہنے والوں، جن کی باتیں سنیں تو حضور کی محبت کی خوشبو آئے۔ تو وابستگی، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، ثابت قدم ہو گئے، پھر طوفان آ جائیں، انٹرنیٹ کی آندیاں آ جائیں، کلپوں کی آندیاں آ جائیں، بیانات کی آندیوں کے طوفان آ جائیں، پھر عقیدہ یار اتنا مضبوط ہو، کوئی ہوا، کوئی آندھی، کوئی طوفان تجھے ہلا نہ سکے، چٹان کی طرح مضبوط بن جائے، چٹان کی طرح مضبوط۔ یہ بھی یار کوئی عقیدہ ہے؟ نہ ان الذین، نہ ان الذین، نہ ان میں سے نہ ان میں سے۔ اس لیے استقامت بڑی چیز ہے، اسے مضبوط کرو۔ جو لوگ کسی مسلک سے، کسی عقیدے سے تعلق رکھتے، جن کی اپنے مسلک سے وابستگی پختہ ہوتی ہے، وہ ڈٹے ہوتے ہیں اگرچہ گمراہ ہو، وہ تو دوسرے کی بات نہیں سنتے، دوسرے کی کہندے نے منکر جاندے ہی منکر، وہ تو اس کی بات نہیں سنتے۔ آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ کی یہ صورتحال ہو گئی ہے، جنہیں لایا گلی وہ دن نال چلی۔ خالص عقیدہ وہ اپناؤ۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، سیدنا ابوبکر صدیق کی پوری زندگی پڑھ لو، فاروق اعظم کی پوری زندگی پڑھو، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی پڑھو، سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ، سیدنا امام حسن مجتبی، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، سب کی حیات پڑھ لیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، آپ کو وہی معمولات نظر آئیں گے جو اہل سنت کے معمولات۔